عشق رسول کانفرنس کے صاحب صدر محترم المقام واجب الاحترام شہزادہ غوث العظم میری مراد، ہم سب کے محترم بزرگ سید صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی اور اسی کانفرنس کے ناظم اعلیٰ مداح رسول بلبل باغ مدینہ محترم علی جناب نثار القادری صاحب، علامہ نقشبندی صاحب اور جملہ اسٹیج پر علماء باوقار اور اس کانفرنس کو منعقد کرنے والے نوجوانان، عاشقان مصطفیٰ اور محبان اولیاء اور جملہ ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید کما ورد سورة آل عمران، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ قال عز وجل فی مقام آخر فی شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محترم حضرات، آپ جانتے بھی ہیں اور اچھی طرح آپ کو معلوم ہے کہ آج کا یہ جلسہ جس کا عنوان عشق رسول کانفرنس رکھا گیا ہے، اور ہم سب بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق اور وسیلے سے ان نوجوانوں نے جو یہ جلسہ، یہ کانفرنس منعقد کی ہے، اللہ ان کے اس عزم کو قبول فرمائے اور آقا علیہ السلام کے صدقے میں ان کو دینی اور دنیاوی دونوں ترقی سے ہمکنار فرمائے اور تمام سامعین اور ناظرین کو بھی فیض رسالت سے مالا مال فرمائے۔ لاؤڈ اسپیکر والے کہاں ہیں آپ نے؟ کہاں ہیں بھائی؟ آواز روکھا ہے آپ کا، روکھا، بالکل روکھا آواز ہے۔ اس کے رسول ہے نا تو میٹھا ہونا چاہیے نا۔
اسی مناسبت سے گفتگو شروع کرتے ہیں، اور شروع کرنے سے پہلے اپنے مشرب اور اپنی وجدانی عادت کے مطابق چند اشعار پہلے بارگاہ رسالت میں پیش کرتا ہوں، پھر گفتگو شروع کرتے ہیں۔ درود پاک اور پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجازت ہے؟ آپ جیسی تو نہیں پڑھ پاؤں گا۔ کہ میرے دل کی ہے تمنا میرے مولا دے دے، سبحان اللہ۔ میرے دل کی ہے تمنا میرے مولا دے دے، میرے دل کی ہے تمنا میرے مولا دے دے، اور جاؤں ہر سال مدینہ مجھے اتنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ ہم سب جائیں ہر سال مدینہ ہمیں اتنا دے دے، ہم سب کے دل کی ہے تمنا میرے مولا دے دے، اور دینے والے مجھے اگر دینا ہی ہے تو اتنا دے دے، کہ دینے والے اگر تجھے دینا ہے تو اتنا دے دے، میرے کشکول میں خاک در طیبہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے کشکول میں خاک در طیبہ دے دے، جائیں ہر سال مدینہ ہمیں اتنا دے دے، اور چھین لے مجھ سے میری عمر کا ایک ایک لمحہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ چھین لے مجھ سے میری عمر کا ایک ایک لمحہ، یاد آقا سے معطر کوئی لمحہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، یاد آقا سے معطر کوئی لمحہ دے دے، جاؤں ہر سال مدینہ مجھے اتنا دے دے، اور جس کو جنت کی ہو خواہش تو سے جنت دے دے، جس کو جنت کی ہو خواہش تو سے جنت دے دے، مجھ کو تو بس میرے مولا تو مدینہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، مجھ کو تو بس میرے مولا تو مدینہ دے دے، جائیں ہر سال مدینہ ہمیں اتنا دے دے۔ درود پاک اور پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم میں سے تیسرے پارے میں سے سورت کا نام ہے سورہ آل عمران، اس کی آیت نمبر ہے 31 اور یہ بڑی مشہور اور معروف آیت ہے، وہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور ایک بڑا مشہور شعر بھی آپ کے سامنے پڑھا ہے، ہر شخص کو یاد ہے۔
گفتگو کرتا ہوں لفظ وفا پر کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر تو وفادار مصطفیٰ بنا تو پھر تقدیر کا قلم تیرے ہاتھ میں ہوگا، تو جو چاہے جیسی چاہے اپنی تقدیر خود لکھ لے۔ یہی مفہوم ہے نا اس کا، تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ وفا کس کو کہتے ہیں؟ وفادار ہوتا کون ہے، اور وفادار کس کو مانا جاتا ہے؟ یاد رکھیں، وفاداری اس وقت ملتی ہے جب 3 مرحلے طے کرتا ہے۔ جب 3 مرحلے طے کرتا ہے اور جب کامل ہوتا ہے تب وہ وفادار کہلاتا ہے۔ نمبر 1، جس کا وفادار بننا چاہتا ہے تو وہ اس کا بے پناہ ادب کرتا ہے۔ جس کا وفادار بننا چاہتا ہے تو اس کا بے پناہ ادب کرے۔ اور ادب کہاں سے ملتا ہے؟ ادب کہاں سے سیکھا جاتا ہے؟ تو ادب کا استاد محبت ہے۔ جس کا وفادار بننا چاہتا ہے اس سے بے پناہ اس کا ادب کرتا ہو، اور ادب تب کرے گا جب اس سے محبت ہو۔ تو ادب کرتا ہو، بے پناہ محبت کرتا ہو، اور اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہو، اس کے نقش قدم پر چلتا ہو، اس کی پیروی کرتا ہو، اس کی اتباع کرتا ہو۔ تو اتباع، محبت اور ادب، جب 3 چیزیں جمع ہوتی ہیں تو اس کو وفادار کہتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو وفادار کہتے ہیں۔ جب بندہ بے پناہ مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے اور بے پناہ ادب کرتا ہے اور پوری زندگی مصطفیٰ کے بتلائے ہوئے راستے پر عمل کرتا ہے، اتباع کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، جب 3 چیزیں اپنی زندگی کا مقصد بنا کر زندگی گزارتا ہے تو پھر وہ وفادار مصطفیٰ کہلاتا ہے۔ اور جب وفادار مصطفیٰ بنتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کی تقدیر کا فیصلہ اس کے اوپر چھوڑ دیتا ہے، جو تو چاہے کر لے، تجھے اختیار ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، مومن جس کو کہتے ہیں، مومن کون ہے؟ کیا مومن اسے کہیں گے جو پڑھا لکھا ہے؟ مسلمان وہ مانا جائے گا جو لکھنا جانتا ہے، پڑھنا جانتا ہے؟ کیا ایمان علم سے ملتا ہے؟ تو اگر ایمان علم سے ملتا تو چاند پر کمن لگانے والے اور بڑے بڑے سائنٹسٹ اور بڑے بڑے ڈاکٹرز اور بڑے بڑے انجینئرز، اس روئے زمین پر کوئی بھی پڑھا لکھا شخص کافر نہیں ہوتا، سب صاحب ایمان ہوتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایمان علم سے نہیں ملتا، اور اگر ایمان علم سے ہی ملتا تو پھر گاؤں میں کتنے لوگ ہیں ان کو نام لکھنا تک نہیں آتا، کھیتی کرتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، نام لکھنا نہیں آتا، تو کیا وہ مومن نہیں؟ تو پتہ چلا کہ علم سے بھی ایمان نہیں ملتا ہے۔ تو پھر کیا کسی
کو مان لینا اس کا نام ایمان ہے؟ کیا صرف حضور کو مان لینا اس کا نام ایمان ہے؟ تو حضور کو ماننے سے بھی ایمان نہیں ملتا. یہ بڑا اہم نقطہ سمجھا رہا ہوں میں آپ کو. علماء حضرات بیٹھے ہیں. مصطفیٰ کے ماننے کا نام بھی ایمان نہیں ہے. اگر مصطفیٰ کو مان لینے کا نام ایمان ہوتا تو کتب تاریخ بھری پڑی ہے. 1400 سال کی ابو جہل ہو، عتبہ بن ربیعہ ہو، شیبہ بن ربیعہ ہو، وہ کہتے تھے کہ ہم مانتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. ان کے قول ہیں، وہ کہتے تھے ہم مانتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں مگر مومن نہیں بن سکے. تو مصطفیٰ کے ماننے کا نام بھی ایمان نہیں. تو کیا پہچاننے کا نام ایمان ہے؟ تو اگر پہچاننے کا نام ایمان ہوتا تو قرآن نے 2 جگہ کہا الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. میرے محبوب یہ آپ کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے باپ اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، مگر پھر بھی ایمان والے نہیں بن سکے. تو نہ ماننے کا نام ایمان، نہ پہچاننے کا نام ایمان، نہ علم کا نام ایمان. تو پھر ایمان کیا ہے وہ بتاتا ہوں میں آپ کو. جنگ احد ہو رہی تھی. جنگ احد، جنگ پورے شباب پر تھی، خون بہ رہا تھا. ایک شخص اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر پہاڑی کی چوٹی پر اونٹنی کو لے گیا. تھیلے میں کھجوریں تھیں، تماشائی بنا ہوا تھا، دیکھ رہا تھا منظر کو. کھجور منہ میں ڈال لے، چوٹی پر اونٹنی کھڑی تھی، اس کی پشت پر بیٹھا ہوا تماشا دیکھ رہا تھا. اچانک اس کی نگاہ اٹھی، ایک خیمے پر پڑی اور اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ خیمے میں آخر ایسا کیا ہے جو پردہ پڑا ہوا ہے. اس نے اپنی اونٹنی کی مہار کو جھٹکا دیا اور اونٹنی کو اتار کر لایا اور اپنی اونٹنی کو سیدھا لے کر کے اس خیمے کی طرف پہنچا. خیمے کے قریب پہنچا، اچانک خیمے کا پردہ ہٹا اور اس کی نگاہ جب چہرے نبوت پر پڑی اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور جب اس کے سامنے آیا تو ابھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جیسی چہرے پر نگاہ پڑی اور نگاہ جب پڑھ کر تعلق پیدا ہوا، ایک تعلق پیدا ہوا اور تعلق پیدا ہونے کے ساتھ اگلے لمحہ تعلق نہ رہا، محبت بن گیا. اور محبت، تعلق جب محبت میں بدلا تو پھر محبت بھی اپنی جگہ پر نہ رہی، وہ محبت عشق میں بدل گئی. اور اگلے لمحہ جب عشق میں بدل کر عشق بھی اپنی جگہ نہ رہا، جب چوتھا لمحہ آیا تو وہ عشق جنون میں بدل گیا. اور اس نے 3 لمحوں کے اندر جب دیکھا، ایک سوال کر بیٹھا، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا کلمہ اگر پڑھ لوں تو جنت ملے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں تجھے جنت ملے گی. پھر سوال کر بیٹھا واقعی ملے گی؟ آقا نے فرمایا ہم ضمانت دیتے تجھے جنت ملے گی. اس نے 3 بار میرے آقا سے عرض کی، آقا نے جواب دیا. اونٹنی پر بیٹھا تھا، وہیں پر بیٹھے بیٹھے پڑھنے لگا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ. یہ کہہ کر اور کلمہ پڑھ کر وہ جو اس کا جنون کی منزل پر تھا، اس نے سوچا کیوں نہ اب جس کے صدقے میں ایمان کی دولت ملی ہے اس کی قدم بوسی کر لوں. اس نے سوچا اونٹنی کو بٹھا لوں گا، وقت لگے گا. اس نے کھڑی ہوئی اونٹنی سے جمپ مار دی، کود پڑا. جیسی وہ کودا اس کا پیر ایک چارجامے میں پھنس گیا اونٹنی کے. ادھر وہ لٹکا، زمین کے قریب سر آیا، ابھی زمین پر سر لگ بھی نہیں پایا تھا، روح پرواز کر گئی. روح پرواز کر گئی. آقا علیہ السلام تشریف لائے، اس کے پیر کو نکالا، اپنی آغوش میں لے کر کے خیمے میں ڈال دیا. وہ صحابہ دیکھ رہے تھے، دوڑ کر آئے، یا رسول اللہ کون ہے؟ کوئی دشمن ہے؟ ہم نے سمجھا کوئی حملہ کر دے گا آپ پر. آپ نے فرمایا دشمن نہیں، یہ تمہارا بھائی ہے، اللہ نے اس کو جنت میں بہت اعلیٰ مقام عطا کیا ہے. اب ایک بات بتائیں، کیا کیا اس نے؟ نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا. ابھی چند لمحہ پہلے جو کفر اور شرک کا جسم تھا اسے غسل بھی نہیں دے سکا. ابھی چند لمحہ پہلے جو لباس تھا اسے بدل بھی نہیں سکا. پانی لے کر کلی بھی نہیں کر سکا.
لیکن یہ درجہ اس روئے زمین کے سارے قطب اور غوث جمع ہو جائیں اور ساری ولایت کو ایک پلے میں رکھ دیں تو میرے آقا کے اس غلام کے مرتبے کو نہیں پا سکتے جو ایک لمحہ کلمہ پڑھنے کے بعد جو نصیب ہوا، جو اللہ کی طرف سے عطیہ ملا کس بنیاد پر؟ صرف ایک ہی بنیاد پر کہ محبت مصطفیٰ کی بنیاد پر۔ اب سمجھئے میری بات، یہ میں درسی خطاب کر رہا ہوں آپ کو، جسے پڑھاتے نا اساتذہ اور سمجھاتے اس انداز میں سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ تو تعلق مصطفیٰ کا نام ایمان، یاد رکھیں، جہاں ایمان کا پودا نکلتا جہاں سے گٹھلی میں سے، اس گٹھلی کا نام، اس تخم کا نام، اس بیج کا نام تعلق مصطفیٰ ہے، اور وہ پودا نکلتا ہے اس کا نام محبت مصطفیٰ ہے، اور اس کے اندر جب پتیاں اور شاخیں نکلتی ہیں اس کا نام عشق مصطفیٰ ہے، اور وہ شاخیں جب پھلدار بنتی ہیں تو اس کا نام فنائے مصطفیٰ ہے۔ یہ ہے مصطفیٰ سے محبت۔ اب کتنی محبت ہو، ایک سوال یہ بھی ہے نا کہ کتنی محبت ہو، اس کا ایک پیمانہ ہوگا کہ بھائی اتنی محبت ہو، جسے کہتے ہیں نا کہ آپ حضور کو بڑھا دیتے ہیں اور غلو کر دیتے ہیں۔ ارے بابا، میں اور آپ کون ہوتے ہیں بڑھانے والے؟ بھئی میں اور آپ کون ہوتے ہیں بڑھانے والے؟ یا میں اور آپ کون ہوتے ہیں اٹھانے والے؟ پہلے یہ پوچھو کہ خود رب نے کتنا بڑھایا ہے، خود رب نے کتنا بڑھا دیا۔ بڑھانے والا اور بنانے والا اور پیدا کرنے والا جو خود مالک ہے وہ بڑھا رہا ہے، اور وہ کتنا بڑھا رہا ہے سنیں۔ آپ سورہ احزاب پڑھیں، پارہ نمبر 22 آیت نمبر 53 نمبر کی آیت۔ آقا علیہ السلام کے گھر میں دعوت تھی، اس سے پہلے ایک بات سمجھاؤں آپ کو، جو بڑا ہوتا ہے، بڑا جسے ہمارے ملک کا کوئی جو پرائم منسٹر ہے اور ان کا جو پی اے ہوتا ہے سیکریٹری، تو پردھان منتری بتائے گا کہ میرے سیکریٹری کا ایسا ادب کرو اور اس انداز میں جاؤ، یا ایسے بات کرو، یا اتنی دیر رکو، یا وہ سیکریٹری پردھان منتری کا ادب بتائے گا؟ بھئی چھوٹا بڑے کا ادب بتاتا ہے، بڑا چھوٹے کا ادب نہیں بتاتا ہے، چھوٹا بتاتا ہے کہ بڑے کی بارگاہ میں کیسے جاؤ۔ آقا علیہ السلام نے دعوت کی صحابہ کی، کچھ صحابہ آئے اور آنے کے بعد کھانا کھایا، کھانا کھا کے کچھ دیر بیٹھے رہے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کرا دی، اور دعوت بغیر بلاوے کے پہلے ہی آ گئے۔ نیت یہ تھی کہ چلو کچھ کام کرا دے، حضور نے ولیمہ دیا تھا، بس جیسی آ گئے اور بیٹھے تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیت النبی، اے ایمان والو میرے مصطفیٰ کے گھر سب سے پہلے تو بغیر بلاوے کے آؤ مت۔ بیوت النبی لا یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین الہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا۔ اللہ نے فرمایا کہ جب میرے محبوب بلائے تب آؤ، اور میرے محبوب کے بلانے پر آ کر کھانا کھا کر باتیں مت بناؤ، بلکہ کھانا کھانے کے بعد فوراً چلے جاؤ اٹھ کر، اس لیے کہ میرے محبوب کو تکلیف پہنچتی ہے، آرام میں خلل پڑتا ہے۔ میرا محبوب تم سے مروت میں، حیا میں کچھ کہتا نہیں، مگر میں رب ہوں، مجھے کاہے کی حیا ہے، لہذا میں حکم دیتا ہوں کہ میرے محبوب کے جب سونے کا وقت ہو، کھانے کا وقت ہو، تو اس وقت زیادہ دیر تک نہ بیٹھو، اپنے اپنے گھر چلے جاؤ۔ اب یہ ادب کون سکھا رہا ہے؟ رب سکھا رہا ہے نا بھئی، یہ ادب رب سکھا رہا ہے۔ اور پھر بے ادبی کی سزا کیا ہے؟ بے ادبی کی، یاد رکھیں بڑا اہم نکتہ ہے یہ کہ بے ادبی کی سزا کیا ہے، مصطفیٰ کی جس نے بے ادبی کر دی اس کی سزا کیا ہے۔ آپ کو میں سیدھا سمجھاؤں، کسی شخص کی عمر 80 برس کی ہے، کسی شخص کی عمر 80 برس کی ہے، 15 برس یا 14 برس سن بلوغت کے نکال دیں، لیکن پھر بھی 65 یا 64 یا 66 برس بچتے ہیں، اس نے 65 برس تک نہ کوئی نماز چھوڑی، نہ قضا کی، وقت پر پڑھتا رہا، نہ کوئی روزہ چھوڑا، صاحب استطاعت ہونے پر حج بھی کیا، صدقات و خیرات بھی کیے، 65 برس کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی بارگاہ میں گزرتا رہا، اطاعت میں گزرتا رہا، لیکن 65 برس کے بعد اللہ نہ کرے اس سے کوئی ایسا گناہ ہو گیا
اس نے شراب پی لی، اللہ نہ کرے، زنا کر لیا، اللہ نہ کرے، چوری کر لی، غیبت کر دی، بڑے سے بڑا گناہ کر لیا اس نے، مگر اس کی 65 برس کی عبادت اس کے ریکارڈ میں محفوظ رہے گی، وہ ختم نہیں ہوگی۔ وہ جو گناہ کر لیا اس کی سزا مل جائے، اللہ معاف کر دے، مگر 65 برس کی عبادت ختم نہیں ہو سکتی، وہ محفوظ رہے گی۔ مگر ایک چیز ایسی ہے کہ اس کی عمر 100 برس کی تھی اور 100 کے 100 عبادت میں گزرے، ہر لمحہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزرا، نماز، روزہ، حج، زکات، ساری زندگی اللہ کی فرما برداری کرتا رہا، مگر 100 برس کے بعد کوئی ایسا لمحہ اس کی زندگی میں آ گیا جو مصطفیٰ کی بے ادبی کر دی، تو 100 کی 100 برس کی عبادت ختم ہو گئی، مردود کر دی۔ لا ترفعوا فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم۔ سارے اعمال حبط کر دیے جاتے ہیں، برباد کر دیے جاتے ہیں، نمازیں ختم، روزے ختم، زکات ختم، سب کچھ برباد کر دیا جاتا ہے، صرف ایک گناہ پر، وہ گناہ ہے مصطفیٰ کی بے ادبی، مصطفیٰ کی بے ادبی ہے۔ اب حضور کا ادب صحابہ کیسا کرتے تھے، یا حضور سے محبت، حضور سے عشق صحابہ کا کیا تھا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور کے بچپن میں ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑ دیا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، نسائی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، کہ صحابہ کی محبت کیا تھی اور صحابہ کا ادب کیا تھا۔ یہ جو آج منافقت آج سر چڑھ کر بول رہی ہے، اسلام کے نام پر قرآن و حدیث ہاتھ میں لے کر اخلاص توحید اور شرک کا نعرہ دے کر جو ورغلایا جا رہا ہے، یاد رکھیں یہ بات، نماز، روزہ، حج، زکات، کبھی اس پر غرور مت کرنا، یہ سب ملیا میٹ کر دیے جائیں گے اگر مصطفیٰ کی محبت نہیں ہے، اگر مصطفیٰ کا عشق نہیں ہے، مصطفیٰ کی وفاداری نہیں ہے، یہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، سب ختم کر دیا جائے گا، سب ختم کر دیا جائے گا۔ ابھی میں آ رہا تھا، شاید نقشبندی صاحب کا آواز چل رہا تھا کہ حضرت بلال کو یہ مرتبہ کس بنیاد پر ملا، کس بنیاد پر؟ واقعہ معراج کا واقعہ بیان کر رہے تھے، نماز کب فرض ہوئی جانتے نا آپ لوگ؟ نماز کب ملی؟ جب حضور معراج میں گئے، اور اسلام میں سب سے پہلی عبادت نماز فرض ہوئی ہے، روزے مدینہ میں فرض ہوئے، زکات مدینہ میں فرض ہوئی، حج مدینہ میں فرض ہوا، سب سے پہلی عبادات جو افضل العبادات کہلاتی ہیں وہ مکہ میں فرض ہوئی، اور وہ بھی تب فرض ہوئی مصطفیٰ معراج کو گئے، معراج سے جب واپس آئے تب نماز لائے، سب جانتے ہیں نا۔ حضرت بلال شب معراج کہاں تھے؟ اور آقا نے جب صبح کو واقعہ بیان کیا تو سامنے سے فاروق اعظم آئے، فرمایا عمر ادھر آؤ، یہاں بیٹھو، اللہ نے مجھے مہمان بنایا ہے، نماز اب ظہر سے شروع ہونے والی ہے، اور سارا واقعہ معراج بیان کیا، اور فرمایا عمر میں نے جب جنت کی سیر کی تو تیرا مکان دیکھا، تیرا مکان دیکھا، بلال کو یہ تمغہ ملا، بتاؤ اور پوچھنا اس مولوی سے جو کہتا ہے کہ مصطفیٰ کی محبت آگے مت بڑھاؤ، پوچھنا اس سے کہ حضرت بلال کو جو معراج کی رات اور حضرت عمر فاروق اعظم کو جو ان کا مکان جنت میں بنا، مکے میں تو نہ نماز تھی، نہ روزہ تھا، نہ حج تھا، نہ زکات تھا، وہ کون سی عبادت تھی جس بنیاد پر فاروق اعظم کا جنت میں مکان بن گیا؟ وہ کون سا عمل تھا، وہ کون سی عبادت تھی جو حضرت بلال کو وہ مقام ملا؟ وہ ایک ہی عبادت تھی، ایک ہی مقصد تھا اور ایک ہی عمل تھا کہ محبت کی نظر سے مصطفیٰ کو تکا کرتے تھے، بس اور کچھ نہیں، صرف یہی تھا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ یہ ہے مصطفیٰ کی محبت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ایک مرتبہ حضور کے گھر میں واقعہ بتا رہا تھا، حضور کے گھر میں آئی، ملنے آتی تھی بیٹے سے اپنے، بچے تھے چھوٹے، آقا نے فرمایا انس ماں سے مل لو، جاؤ ماں سے ملاقات کرو۔ حضرت انس جب برابر سے حضور کے آئے تو جیسے بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر اشارہ کرتے، حضور نے دست مبارک سر پر رکھا اور اشارہ کر کے فرمایا جاؤ مل لو۔ ماں سے ملاقات کی، ماں چلی گئی،
दूसरा दिन हुआ, सुबह को हजरत अनस मदीने की गली में जा रहे थे। माँ ने पूछा, बेटा अनस कहां जा रहे हो? कहा, माँ बाल बड़े हो गए, कटवा के आऊंगा। तड़प गई। कहा, अनस खुदा की इज्जत की कसम, अगर तेरा गला कटेगा तो तकलीफ नहीं होगी, मगर अगर तेरे बालों पे कैंची चल गई तो माँ का कलेजा फट जाएगा। हजरत अनस ने पूछा, माँ क्या बात है? फरमाया, कल ही इन आंखों से देखा है, मुस्तफा ने अपना हाथ रखा तेरे बालों पर, जिस पर मुस्तफा हाथ रख दे उसको कटवाना कभी गवारा मत करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत। मसला अब बताएं आप, ये कौन सा मशरब है? ये कौन सा मशरब है? क्या कुरान ने हुक्म दिया या आका ने फरमाया? हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला को लेकर उनकी वालदा के घर आए। वालदा घर में नहीं थी, कभी कभी आते थे हुजूर का वो बिस्तर मुबारक जो सिर्फ हुजूर के लिए खास था, हजरत अनस गए, उतार कर लाए, बिछा दिया, आका आराम फरमाने लगे। ये सियाह सित्ता की हदीस है, नाम लूंगा वक्त लगेगा। हुजूर ने आराम फरमाया। गर्मी का मौसम था, नूरानी जिस्म से वो मुश्क अंबर जैसे और उससे भी कहीं ज्यादा बेहतर वो पसीने मुबारक के कतरे टपक टपक कर गद्दे पे जमा होने लगे। हजरत उम्मे सुलैम आ गई। हजरत अनस ने इशारा किया, माँ आका को आवाज मत देना। उन्होंने इशारों में जवाब दिया, बेटा मैं क्यों आवाज दूंगी? देखा पसीने मुबारक जमा था। घर में गई, प्याला लाई, एक चम्मच टाइप कोई सिप्पी वगैरह लाई और पसीने मुबारक को जमा करने लगी। आका बेदार हुए, फरमाया, क्या कर रही हूं मैं सुलेम? कहा, या रसूल अल्लाह, आपके पसीने मुबारक को जमा कर रही हूं, मेरे बच्चों के बरकत के लिए काम आएगा। आका ने फरमाया, तूने अच्छा किया, ना कुरान ने हुक्म दिया ना हदीस में है। ये कौन सा मशरब है? कौन सी शरीयत है? ये सहाबा का मशरब मोहब्बत है। ये मशरब मोहब्बत ही तो है, वरना इसके अलावा और क्या है? मेरे आका लुआब दहन फेंकते हैं, हाथों में लेकर सहाबा मलते हैं। मेरे आका वुजू करते हैं, पानी लेकर हाथों में मलते हैं, जिसे नहीं मिलता है वो दूसरे के हाथ लगाकर चेहरे पर मलता है। मेरे आका हज के मौके पर हलक कराते हैं, सहाबा किराम जैसे तवाफ करते हैं इस तरीके से घूमते हैं, जिसके हाथ में मुंह मुबारक आता है वो चूम कर अपने जेब में रख लेता है। ये कौन सा मशरब है? ये कौन सी शरीयत है? क्या कुरान में हुक्म? एक आयत नहीं मिलेगी। क्या मेरे आका ने फरमाया मेरे मुंह मुबारक रखा करो? एक हदीस नहीं मिल सकती। ये सहाबा का वो मशरब मोहब्बत ही तो था कि जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में वो तमगा मिल गया। अल्लाह ने दुनियावी जिंदगी में भी उनको जन्नत का आला ट्रेन कर दिया। मोहब्बत की बुनियाद पर, ये मोहब्बत की बुनियाद पर मिला। अदब क्या था? हम क्या अदब करेंगे? हम क्या अदब कर सकते हैं? सहाबा का अदब क्या था? जामे तिर्मिज़ी की हदीस है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला रावी है इसके। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला जो हुजूर के चचा हैं, उनसे पूछा किसी ने, अदब देखें अदब, उनसे पूछा कि अंत अकबर व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बड़े हो या मुस्तफा बड़े? पूछते ना आपस में, भाई उम्र में आप बड़े हैं या कौन बड़ा है? कोई बेअदबी नहीं है इसमें। हजरत तशरीफ फरमा है, अगर कोई पूछ ले कि हजरत आपकी उम्र कितनी है, मुझसे कोई पूछे कि आप बड़े हैं उम्र में या हजरत बड़े हैं, अगर मैं ये कह दूं कि मेरी उम्र जो है वो हजरत से इतनी बड़ी है या इतना बड़ा हूं, तो जाहिरन कोई बेअदबी नहीं है। जुमला है ये, कोई इसमें बेअदबी की नीयत नहीं है। मगर जब हजरत अब्बास से पूछा हुजूर के चचा से कि अंत अकबर अम रसूलुल्लाह, आप बड़े हैं या रसूलुल्लाह बड़े हैं, तो उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनु अना कब्लु वुलिद्ता। वो कहते बड़े तो आका ही है, मैं तो पैदा पहले हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े तो आका ही है, मैं तो पैदा पहले हो गया था। ये चचा है रिश्ते में भी चचा है, हुजूर से उम्र में भी बड़े हैं। मगर अदब का ये लिहाज है कि ये जुमला नहीं बोला मैं बड़ा हूं हुजूर से, बल्कि कहा कि बड़े तो आका ही है। अकबरु मिन्नी, मुझसे तो आका ही बड़े हैं, हाँ मैं पैदा पहले हूं। सुभान अल्लाह। अब आप मुझे एक बात बताएं, ये कौन सा अदब है? ये कौन सी मोहब्बत है? ये कौन सी मोहब्बत है और ये कौन सा अदब है? एक बात याद रख लें अच्छी तरह से, एक आपको सबक पढ़ा कर जा रहा हूं, एक बात याद रख लें कि बगैर मोहब्बत मुस्तफा के और बगैर अदब मुस्तफा के न नमाज पढ़ सकोगे, न ज़कात दे सकोगे, न हज कर सकोगे, कुछ भी नहीं कर सकते।
کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جنہوں نے مصطفیٰ کی بے ادبی کی، مصطفیٰ کی مخالفت کی اور مصطفیٰ کے خلاف سازشیں کی اور عظمت رسالت کو گھٹانے کی مہمیں چلائی، 1400 برس پہلے اللہ نے اس کا فیصلہ کر دیا ہے، اور ان کے لیے کیا سزا ہے اور ان کے لیے کیا اس مسلمانوں کا تعلق اور مسلمانوں کا رویہ ہونا چاہیے، یہ اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا۔ کیا ہے؟ ہمارے ایک مثال دی جاتی ہے بڑی پیاری، اور نیو جنریشن ہمارا جو کالجز میں پڑھتا ہے وہ بحث کرتا ہے۔ اس نے کہا دیکھیے اللہ کا گھر ہے، آپ کہتے ہو نماز مت پڑھو مسجد میں، جاؤ مت اس میں، اللہ کا گھر ہے، وہاں بھی تو سجدہ ہی کیا جاتا ہے، وہاں بھی تو نماز ہی پڑھی جاتی ہے، آپ کہتے ہو وہاں مت جاؤ، یہ تو شدت ہے آپ کی، آپ شدت کرتے ہیں، آپ ملنے نہیں دیتے۔ یہ بھیونڈی ہے، قصبہ کہلاتا ہے آپ کا، شہر بھیونڈی، یا مسجد برابر میں ہوگی اہل سنت و جماعت کی۔ مجھے ایک بات بتائیں، جو مسجد ہے بنی ہوئی اہل سنت و جماعت کی، کیا اس مسجد میں جا کر آپ سو سکتے ہیں؟ اس مسجد میں جا کر کے کیا آپ کھانا کھا سکتے ہیں کچھ شرائط کے علاوہ؟ کیا اس مسجد میں آپ سگریٹ پی سکتے ہیں؟ بلکہ اس مسجد میں جب جھاڑو لگے، جھاڑو، تو فقہا نے فرمایا کہ مسجد کا جو کچرا ہوتا ہے، جو کوڑا ہوتا ہے، وہ عام کچرے دان میں مت ڈالو، اس لیے کہ وہ کوڑا ہے مگر مسجد کا ہے، اس کو کسی محفوظ جگہ پر رکھو۔ یہ مسئلہ جانتے ہوں گے آپ، یہاں کی مسجد کی بات ہے، اس کی دیواروں کو گندا کرنا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے گھروں کی دیواروں کو گندا کرنا سمجھ لو اپنے لیے جہنم کا ٹھکانہ بنا رہے ہو۔ یہاں کی مسجد، لیکن جو مسجد مدینہ میں ہو، جو مسجد اس سرزمین پر بنی ہو کہ جہاں کا ذرہ ذرہ آقا علیہ السلام کے فیض کی گواہی دے رہا ہے، جہاں فرشتے ادب سے چلتے ہو، اگر اس شہر کی مسجد کی کوئی بے حرمتی کرے اس کی سزا کیا ہوگی؟ تو آپ جانتے ہیں نا اس کی سزا کیا ہوگی۔ اور پھر اس دور میں جب آقا خود موجود ہیں، ظاہراً خود موجود ہیں، آقا کے سامنے مسجد بنائی گئی، آقا کے سامنے مسجد بنائی گئی، میرے آقا موجود ہے، فاروق اعظم بھی ہے، صدیق اکبر بھی ہے، سارے صحابہ ہیں، مسجد بنی، ایک تعمیر ہوئی مسجد، دیواریں بھی بنی ہوں گی، چھت بھی لگائی گئی ہوگی، محراب بھی بنائی گئی ہوگی۔ جب مسجد تیار ہو گئی ریڈی پوزیشن میں تو کس نے بنائی ہوگی؟ یہودیوں نے نہیں، عیسائیوں نے نہیں، مسجد بنانے والے بھی تو مسلمان ہوں گے نا۔ وہ بھئی نماز کے لیے بنائی، نماز پڑھنے کے لیے بنائی، مسجد بنائی، قرآن نے کہا مسجد ہے وہ۔ جب مسجد تیار ہو گئی تو حضور کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ اس کا افتتاح کر دیں، جس کو ادھاٹن کہتے ہیں ہم لوگ اپنی زبان میں، آپ پہلی نماز ادا فرما دیں۔ کیا کرنے آئے اور کیا کرانے آئے؟ نماز کے لیے۔ کہا یا رسول اللہ چلیے نماز پڑھا دیجئے، ایک نماز ادا کر دیں، آپ پہلی نماز ادا کر دیں گے تو یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہوگی۔ تو کون آیا ہوگا بلانے؟ ذرا دماغوں پر زور دیں اور دماغ حاضر رکھیں، بلانے کے لیے کون آیا ہوگا؟ نماز پڑھنے کے لیے کون بلاتا ہے؟ مسلمان ہی بلاتا ہے نا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے تم جاؤ، بعد میں دیکھتے ہیں، بعد میں آنا۔ اگر حضور فرما دیتے میں نہیں جاتا تو پورا واویلا بتا دیتے، نماز کو منع کر دیا، نماز کو منع کر دیا، نماز کو منع۔ آقا نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ۔ ادھر وہ گئے، ادھر جبریل آ گئے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 107 لے کر 11ویں پارے میں 107، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولا یحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ قرآن نے مسجد کا فرمایا میرے محبوب یہ جو مسجد ضرار بنائی ہے یہ مسجد نہیں ہے،
یہ مسجد نہیں ہے. میرے محبوب یہ جگہ نام مسجد کا دیا ہے مگر پلان تیرے خلاف ہوگا. سجدہ مجھے ہوگا, رکوع میرے لیے ہوگا, قیام میرے لیے ہوگا, مگر میرے محبوب تیری شان کو کم کرنے کا اڈا بنایا گیا ہے. میرے محبوب جہاں سجدہ مجھے ہو, قیام میرے لیے ہو, جہاں پر ایک طرف سجدہ ہوتا ہو, رکوع ہوتا ہو, اور دوسری طرف تیری شان کو کم کرنے کا پلان یا تبلیغ کی جاتی ہو, وہ مسجد ہو ہی نہیں سکتی. لا تقم فیہ ابدا, آیت نمبر 108. میرے محبوب کبھی بھی اس مسجد میں نماز مت پڑھنا. لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ. میرے محبوب مسجد تو وہی ہے جو مسجد قباء ہے, جو تیرے غلاموں نے تیری محبت میں بنائی تھی. یہ تیری عداوت میں بنی ہے, محبت میں نہیں بنی ہے. جانتے ہو کیا کیا اس مسجد کا؟ میرے آقا نے فاروق اعظم کو بلایا, عمر کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اجازت دیں. فرمایا اجازت ہے. پوری ٹیم کو لیا اور ہاتھ میں مشال لی اور پوری مسجد میں آگ لگا دی جاتی. آگ لگانے کے بعد جو ملبہ بچا اس مسجد کا ایک پوٹلیوں میں باندھا گیا اور مدینے کے اس علاقے میں پھینکا گیا جہاں غلاظت ڈالی جاتی. پڑھ لیں آپ کتب تفسیر, قرآن کی آیت میں نے بتا دی, پارا بتا دیا. پڑھ لیں مسجد کو آگ کس لیے لگائی گئی؟ اس لیے لگائی گئی کہ اس مسجد میں مصطفیٰ کے خلاف سازشیں ہو رہی تھیں. تو جس مسجد کا مینارہ بھلے ہی 60 فٹ کا ہو, جہاں پر مصطفیٰ کی شان, مصطفیٰ کی عظمت گھٹانے کی بات ہو, وہ مسجد ہو ہی نہیں سکتی. وہ مسجد نہیں ہو سکتی. نہ اسے مسجد کا درجہ دیا جا سکتا ہے. مسجد وہی ہو سکتی ہے بھلے ہی وہ جھوپڑ پٹی میں ہو, پتھروں کی بنی ہوئی ہو, کہ جہاں پر سجدہ رب کو ہوتا ہو اور نعت مصطفیٰ کی ہوتی, جہاں پر وحدانیت کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ عظمت رسالت اور عظمت مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کا درس دیا جاتا ہو, مسجد اسے کہتے ہیں. اس کے علاوہ مسجد نہیں ہو سکتی. تو دو چیزیں سمجھ گئے آپ, محبت مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ. یہ بنیادی چیز ہے, بنیادی, یہ جڑ ہے, یہ ایمان کی جڑ ہے, ایمان کی بنیاد ہے. اور ایمان کا جس کو کہتے ہیں اصل, وہ ہے یہ. اگر کوئی جھاڑ درخت اس کی جڑ سوکھ جائے, چڑ, تو اس کی اوپر کی جو ٹہنیاں ہیں وہ کبھی ہری نہیں ہو سکتی. لیکن اگر کوئی ٹرک سے یا کسی اور وجہ سے کوئی ٹہنی ٹوٹ جائے, دگا کاٹ دیا جائے, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جڑ اگر سلامت ہے تو پھر دوبارہ سے ہرا درخت ہو جاتا ہے. اگر محبت مصطفیٰ کی جڑ کٹ گئی, ادب مصطفیٰ کی جڑ کٹی, تو اوپر کی جو ٹہنیاں نماز کی شکل ہے, روزے کی شکل ہے, حج کی شکل ہے, زکوٰۃ کی شکل ہے, اعمال صالحہ کی شکل ہے, یہ کچھ بھی باقی نہیں رہ سکتا. ہاں اگر جڑ موجود ہے اور پھر بھی نافرمانی کوئی کرتا تو امید ہے کہ وہ فرما برداری کر سکتا ہے, ہدایت پر آ سکتا ہے. اب تیسری بات جو اہم ہے وہ ہے اتباع رسول. ہو سکتا ہے اس گفتگو میں آپ کو تھوڑا ذہنوں پر بوجھ ہو, مگر اگر ذہنوں پر بوجھ ہوگا تو یہ ہماری کمی ہوگی. الحمدللہ اہل سنت و جماعت مصطفیٰ سے بے پناہ محبت کرتا ہے, اپنے ماں باپ, اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہے, مصطفیٰ کا بے پناہ ادب کرتا ہے. اہل سنت و جماعت کے اندر اللہ نے یہ خوبی رکھی ہے. مگر تیسری چیز ہے اتباع رسول, پیروی کرنا, بتلائے ہوئے راستے پر عمل کرنا, جن جن چیزوں کا حکم دیا ہے زندگی کا مقصد بنانا, جن چیزوں سے روکا ہے ان سے نفرت کرنا. یہ بھی ایک بنیادی چیز ہے, اور یہ بھی وفادار مصطفیٰ ہونے کے لیے شرط ہے. یاد رکھیں, آج ہم اتباع میں کمزور ہیں, پیروی میں کمزور ہیں. ہمارا جلسہ ہو, جمعہ ہو, رمضان المبارک ہو, یہ دن ہمارے بدقسمتی سے رسمی بنتے چلے جا رہے ہیں. اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی ہماری؟ مختلف نیوز چینلز, جو چینلز وغیرہ چلتے ہیں, وہ جگہ جگہ جا کر, محلوں میں جا کر بڑے بڑے پمفلیٹ اور بڑے بڑے ہورڈنگز لگاتے ہیں. کسی کا گلا سڑا ہوا, کسی کا ہونٹ پھٹا ہوا, وہ دکھا کر کے ڈراتے ہیں کہ نشہ آور چیزیں
جو استعمال کرتا ہے اس کا حشر یہ ہوتا ہے. اور جب گوشوارہ نکل کر آتا ہے تو کھڑے ہو کر یہ بات کہی جاتی ہے کہ نشے کی چیزیں جو استعمال ہو رہی ہیں اس میں پرسنٹیج سب سے زیادہ مسلمان نوجوان ہیں. اس میں یہ ہمارے لیے بدقسمتی نہیں، یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات نہیں. ہم آئیڈیل تھے دنیا کی. ہمارے پڑوس میں رہنے والا شام لال اور رام اوتار، اس کا بچہ جب نشے کا عادی بنتا تھا، غلط سوسائٹی میں غلط راستے پر چلنے لگتا تھا، تو وہ اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کر ہمارے نوجوانوں کے ساتھ میں، ہمارے بیٹوں کے ساتھ میں چھوڑا کرتا تھا. اور اس سے کوئی پوچھتا تھا کہ وہاں کیوں چھوڑا ہے، وہ کہتا تھا کہ دنیا کے اندر میرے بیٹے کی کوئی اصلاح اور میرے بیٹے کو کوئی صحیح راستے پر نہیں لا سکتا. اگر لانے والا کوئی ہے تو یہی نوجوان طبقہ ہے جو مصطفیٰ کا غلام ہے. کیا نہیں تھا؟ یہی تھا. ہمارا باپ، ہمارا بزرگ، ہمارا چچا جب داڑھی رکھ کر سر پر ٹوپی لگا کر نکلتا تھا اور اس نے کسی جگہ کھڑے ہو کر کے یہ کہہ دیا کہ بات ایسے ہے، تو دوسری قومیں اپنے گھروں میں جا کر کے قسمیں کھاتی تھیں اور وہ کہتی تھی کہ بات ایسے ہی ہے. اس سے پوچھا جاتا تھا اتنی مضبوطی کے ساتھ کیوں کہتا ہے؟ وہ کہتا تھا کہ یہ بات ایک مسلمان نے کہی ہے اور مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے. یہی حال تھا ہمارا. آج کیا حال ہے؟ ہمارے پڑوس میں رہنے والا جب کوئی امر سنگھ جیسا شخص جب 2 یا 3 دن کے لیے جاتا تھا، یا اس کی جوان بیٹی جب گھر سے نکل کر کسی کام کے لیے جاتی تھی، وہ وصیت کرتا تھا، نصیحت کرتا تھا. وہ کہتا تھا بیٹی سن، اگر بس آنے میں دیر ہو تو وہاں پر کھڑی ہونا جہاں مسلمان نوجوان کھڑے ہو. وہ پوچھتی تھی بابا ایسا کیوں؟ وہ کہتا تھا سن، ہم مذہب اسلام کے ماننے والے تو نہیں ہیں، مگر ہاں اتنا جانتے ہیں کہ تو اگر نوجوان جو مسلمان ہیں ان کے درمیان میں کھڑی ہوگی اور تیری عزت پر کوئی حملہ کرے گا تو وہ مسلمان نوجوان اپنی جان تو دے دے گا مگر تیری عزت پر حملہ نہیں ہونے دے گا. کیا یہ نہیں تھا؟ ہمارا باپ، ہمارا بزرگ جب کوئی راستے سے نکلتا تھا اور کسی مارواڑی کی دکان پر کسی کو گڑ گڑاتے ہوئے دیکھتا تھا، مارواڑی کہتا تھا پہلے داگینہ رکھ تب پیسے دوں گا. اور ہمارے بزرگ نے کہہ دیا ہم ضمانت لیتے ہیں، اسے 10,000 روپے دے دے. وہ بغیر داگینے کے دے دیا کرتا تھا. اس سے پوچھا جاتا تھا کیوں دے دیا؟ وہ کہتا تھا مسلمان نے ضمانت لی ہے، مسلمان وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے، یہ دے یا نہ دے مگر جس نے ضمانت لی ہے وہ ضرور دے دے گا. یہ ہمارا حال تھا. آج کیا حال ہے؟ معاف کیجئے، آپ کبھی کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، مگر دل پر ہاتھ رکھ کے پوچھنا ہر شخص جو میری بات پہ ذرا بھی اس کا دل کا کانٹا ہلے وہ اپنے آپ سے پوچھنا. آج ہم علماء حضرات بیٹھے ہیں، ہمارا اعتماد، ہماری امانت داری کا ٹیمپریچر یہاں تک گر گیا اور ہمیں ذرہ برابر ہوش نہیں ہے. اگر میں آپ سے 2,000 روپے طلب کروں کہ مجھے 2,000 روپے دے دیں، میں 1 ہفتے میں دے دوں گا، یہ ہمارے علماء سے ساری ہمارے نثار القادری صاحب ہیں، نقشبندی صاحب ہیں، یہ اگر تو مروت میں آپ دے تو دیں گے، ہو سکتا ہے دے دے چلیے ہمارے امام صاحب ہیں، عالم صاحب ہیں، مگر دینے کے بعد دل کے اندر سے ایک آواز ضرور آتی رہے گی پتہ نہیں واپس کریں یا نہیں کریں. یہ ہمارا ٹیمپریچر گر چکا ہے امانت داری کا. یہ ہمارا حال ہے امانت داری کا. ہم کس ذات کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ مکے کا ہر قبیلے کا ہر جنگجو برہنہ تلوار ہاتھ میں لیے اور دولت قدے کا محاصرہ کیے ہوئے تھا. ارادہ تھا قتل نبوت کا. اور جو لوگ میرے آقا کے اوپر حملہ کرنے آئے تھے ہر گھر کی امانت میرے آقا کے پاس رکھی تھی. کسی کی اشرفیاں تھیں، کسی کے درہم تھے، کسی کے دینار تھے، سینکڑوں پوٹلیاں بندی ہوئی رکھی تھی، نام لکھے ہوئے تھے یہ فلاں شخص کے، یہ فلاں شخص کے. گولڈن چانس تھا، میرے آقا چاہتے سارا مال سمیٹ کر مدینہ لے جاتے اور اسی مال کے ذریعے سے تیاری کرتے
اسلحے کی تیاری کرتے، اپنے صحابہ کو دیتے، غربا کو، اور وہ ایک آپشن تھا بھی کیونکہ وہ دشمن تھے اور جان کے دشمن تھے. لیکن آقا نے کیا فرمایا؟ علی تم یہاں پر سو، ہر شخص کی امانت اس کے گھر تک پہنچا کر پھر تم مدینہ آنا. جس نبی نے دشمنوں کی امانت کو نہیں اپنے ہاتھ لگانے دیا، اپنے غلاموں کے قبضے میں نہیں دیا، اور ان تک پہنچانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا. آج اگر ہم سے کوئی سوال کر لے کہ تمہارے پیغمبر نے تو دشمنوں کی امانت کو بھی ان کے حوالے کیا تھا اور تمہارے اندر جو بے ایمانی کا مرض لگا ہے، کوئی جواب ہے میرے پاس یا آپ کے پاس؟ کوئی جواب نہیں، کوئی جواب نہیں. یہ کب سوچیں گے؟ ہم محبت کرتے ہیں، بے شک ہمارا حق ہے اور ایمانی حق ہے، ہمارے ایمان کا جز ہے، حصہ ہے مصطفیٰ کی محبت اور مصطفیٰ کا ادب. اگر مصطفیٰ کی محبت میں اور ادب میں کمی آئی تو بے ایمان بن جائیں گے ہم. لیکن محبت اور ادب کے ساتھ اگر مصطفیٰ کو خوش کرنا ہے اور محبت اور ادب کا حق ادا کرنا ہے تو مصطفیٰ کے بتلائے ہوئے راستے پر عمل کرنا یہ ذمہ داری ہے. کب آباد کریں گے ہم مسجدوں کو؟ کب ماں باپوں کا ادب کریں گے؟ کب تیاری کریں گے قبر کی؟ موت کسی بھی لمحہ جھٹکا دے سکتی ہے، نہ مجھے خبر ہے نہ آپ کو خبر ہے. نوجوانوں، تم امیدیں ہو، تمہارا فیوچر ہمارے بزرگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتا ہے اور تمہارا ہی مستقبل ہمارے بزرگوں کے لیے غم کا سبب بن سکتا ہے. خدا را لوٹ آؤ اور پیغام دو، یہ پیغام دو. اپنا ایک ایک لمحہ اور زندگی کا اللہ نے جو تحفہ دیا ہے، اس میں تم جو کاروبار کرتے ہو پڑھتے ہو، اس میں تھوڑا سا وقت نکالو، اپنے یار دوستوں کو، ملنے والوں کو، اہل محلہ کو آقا علیہ السلام سے جوڑ دو، دامن مصطفیٰ سے وابستہ کر لو. وقت کی رفتار بہت تیز ہے، وقت رکا نہیں ہے، نہ رکے گا. دیکھو آج کیا حالات ہیں، رونا میں بھی روتا ہوں، آپ بھی روتے ہیں. دوری دنیا بھوکے بھیڑیے کی طرح ہمیں اچکنا چاہتی ہے. آج اگر الیکٹرک وائر پر کوئی کبوتر اگر پھنس جائے، کوئی چڑیا اگر پھنس جائے تو 10 منٹ نہیں لگیں گے، 20 گاڑیاں منسپلٹی کی آ جائیں گی اس کی جان بچانے کے لیے. لیکن تمہاری لاشیں گر جاتی ہیں، خون پانی سے زیادہ سستا بہا دیا جاتا ہے، اور ہماری لاشوں پر، ہمارے خون پر کوئی اظہار افسوس بھی نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا جانتے ہیں؟ حجۃ الوداع کا وہ خطبہ 9 ذی الحجہ میدان عرفات آج بھی گواہ ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، میرے غلاموں یہ بات پہنچا دینا ان تک جو یہاں نہیں ہے، آج ان تک پہنچانا، اور یہ پہنچا دینا کہ 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں تمہارے درمیان. ایک اللہ کا کلام ہے، ایک اللہ کا کلام ہے، اور ایک میری ادائیں ہیں، میری سنت ہے، میرے اہل بیت ہے. فرمایا اگر انہیں پکڑے رہو گے دنیا کی امامت تم کرو گے، دنیا تمہارے پیچھے چلے گی، اور اگر تم نے چھوڑ دیا تو پھر جیو گے ضرور، لیکن کھانے کا لقمہ بھی ملے گا تو ظالم افسرانوں کے ذریعے سے، حکمرانوں کے ذریعے سے ملے گا. تم جیو گے ضرور، لیکن راشن کارڈ ہاتھ میں لے کر 20 چکر MLA یا MP یا کارپوریٹر کے دروازے پر ناک رگڑو گے کہ ہمارے اس راشن کارڈ کو 1 روپے کلو والے چاول والا بنا دو، 2 روپے کلو دال والا بنا دو. اس حال میں زندگی گزارو گے، زندگی اجیرن بن جائے گی. اور اگر دونوں چیزوں کو تم نے تھامے رکھا تو دنیا کی دولت بھی تمہارے قدموں میں ہوگی اور دنیا کی عزت بھی تمہارے قدموں میں ہوگی. اور جب جب امت مسلمہ نے ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھا تو خدا کی قسم ہماری عزت بھی سریا پر تھی، دولت دنیا بھی ہمارے پاس تھی اور دولت دین بھی ہمارے پاس تھی. اور آج بھی یاد رکھیں، یہ غلط فہمی کا شکار نہ بنے، آج بھی دنیا کی دولت مصطفیٰ کے غلاموں کے علاوہ ہے ہی نہیں کسی کے پاس. مصطفیٰ کے غلاموں سے بڑا کوئی دنیاوی اعتبار سے نہ دنیاوی دولت والا ہے اور نہ ہو سکتا ہے. وہ دولت جس سے کروڑوں بار دنیا خرید کر پھینکی جا سکتی ہے، وہی علاقہ تھا کہ جہاں پتھریلی زمین پر، ریتیلی زمین پر صحابہ کرام نے ایک کھجور کھا کر پوری دن گزارا تھا.
اور ایک گلاس پانی پی کر اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ دیکھو اللہ نے وہ صلہ دیا کہ جو ان کی محنت اور ان کے توسل سے جہاں جہاں آقا علیہ السلام کے قدم مبارک پڑے، جہاں صحابہ کرام کے قدم پڑے، اللہ نے اس جگہ کو دولت کے انبار بنا دیا۔ یورینیم کی غاریں ہیں، سونے کی پہاڑیاں ہیں، کیا نہیں ہے، کروڑوں بار دنیا خرید کر پھینکی جا سکتی ہے، مگر وہ دولت کم نہیں ہو سکتی۔ دولت دنیا بھی انہی کی ٹھوکروں پر چلی ہے جو اللہ اس کے رسول کے فرما بردار اور مصطفیٰ سے محبت، مصطفیٰ کا ادب اور مصطفیٰ کے بتلائے وہ راستے پر چلنے والے تھے۔ 600 ہجری سے پہلے، 600 اب چل رہی ہے 1439 چل رہی ہے، 600 ہجری سے پہلے ہندوستان کی تاریخ پڑھ لیں، آپ پڑھو نوجوانوں، ہسٹری پڑھو۔ وہ قومیں حاشیے پر لٹکا دی جاتی ہیں جو اپنی تاریخ بھول جاتی ہیں، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوتا ہے۔ اپنے اسلاف کی تاریخ پڑھو، اپنے بزرگوں کی تاریخ پڑھو، اپنے دین کی تاریخ پڑھو۔ 600 ہجری سے پہلے اس سرزمین ہند پر 2 ماں بیٹے یا شوہر بیوی رہنے والے، انہیں 2 وقت کا کھانا نصیب نہیں تھا، بڑی مشکل سے ملتا تھا۔ ایک اللہ کا ولی تھا، مصطفیٰ کا عاشق اور مصطفیٰ کے گھرانے کا تھا، لاہور سے جب پیدل چلا ہے اور اجمیر کی دھرتی پر جب پہنچا، اچانک ٹھوکر ماری ہے، ایک پتھر سامنے نکلا، اس پتھر کو اٹھایا اور اپنے جو مریدین تھے ان کے حوالے کر دیا، کہا اس کو سنبھال کے رکھو۔ وہی وہ پتھر تھا جو خواجہ سلطان الہند کی ٹھوکر میں لگا تھا، آنے کے بعد وہی کوہ نور بنا تھا۔ کوہ نور کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں آپ؟ کوہ نور وہ پتھر تھا جو سلطان الہند کی ٹھوکر کا لگا ہوا ہے۔ سرزمین ہند سونے کی چڑیا مغلوں نے نہیں بنائی، انگریزوں نے نہیں بنائی، غوری خاندان نے نہیں بنائی، محمود غزنوی نے نہیں بنائی۔ سونے کی چڑیا یہ مصطفیٰ کے دیوانے نے بنائی، مصطفیٰ کے عاشق نے بنائی، مصطفیٰ سے محبت کرنے والے نے بنائی، مصطفیٰ کے وفادار نے بنائی۔ جب وہ وفادار بنا تو اللہ نے پھر قلم اس کے ہاتھ میں دے دیا، لے معین الدین جو تو چاہے لکھ دے، اختیارات دے دیے گئے تجھے، کیونکہ تو وفادار مصطفیٰ ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ عزت ملے اور چاہتے ہو کہ شہرت ملے اور چاہتے ہو کہ زندگی سکون سے گزرے تو واحد ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے دامن مصطفیٰ۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ جملے میں نے ہر جگہ اکثر و بیشتر بولے ہیں، آپ کے درمیان میں بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آج شاید ایک دروازہ چھوڑ کے دوسرا دروازہ ہر ایک ملے گا اور چھوڑنا بھی نہ پڑے، بغیر گولی کے نیند نہیں آتی، بغیر گولی کے نیند نہیں آتی۔ چکن کھاتے ہو، مٹن کھاتے ہو، مٹی سے برا لگتا ہے، ذائقہ ختم ہو گیا۔ ان سے پوچھو، یہ جو سفید داڑھی والے ہیں میری بات کی تائید کر دیں گے، ہم آج محبت مصطفیٰ کا صلہ کیا ملتا ہے وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ ہم آج مہینے میں سینکڑوں روپے کی کریمیں اور صابن لگاتے ہیں، لگاتے نہیں لگاتے، لیکن ہمارے بزرگوں کو صابن کیا ہوتا وہ کبھی نہیں جانا انہوں نے۔ ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں کریم کس کو کہتے ہیں، میک اپ کس کو کہتے ہیں، کبھی پتہ نہیں چلا۔ گاؤں میں تالاب ہوتے تھے، ایک سفید کلر کا ایک پاؤڈر سا زمین پر جم جاتا تھا، اس کو نونی جنہیں کیا بولتے تھے، اسی سے کپڑا دھو لیا، اسی سے نہا لیے۔ مگر خدا کی قسم جب وہ صبح کو اٹھتے تھے تو ان کے چہرے سے نور کی شعائیں نکلتی تھی۔ آج ہم صبح کو اٹھیں اور اٹھ کر جب کبھی آئینہ دیکھنا خود اپنے آپ سے ڈر جائیں گے۔ وہ جب اس دنیا سے جاتے تھے پوری زندگی مٹی میں گزری، پوری زندگی ریتیلی زمین میں گزری، مٹی کا ملا ہوا پانی پیا، باسی روٹی کھائی۔ انہوں نے نہ کبھی فروٹ دیکھے، نہ چکن دیکھا، نہ مٹن دیکھا، کچھ بھی نہیں دیکھا، پوری زندگی گزری، مگر اپنی نیند سوتے تھے، اپنی نیند اٹھتے تھے، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اور جب اس دنیا سے گئے اور جب کفن میں پہنا کر نلا دلا کر جب تخت چارپائی پر رکھا جاتا تھا تو دیکھنے والا دیکھ کر ایک ہی بات کہتا تھا کہ بے شک یہ مصطفیٰ کا غلام ہے، اسی کی نور کی شعائیں نکل رہی ہیں۔
آج برا حال ہے میرے بھائیوں، بہت برا حال ہے، اور افسوس کی بات یہ کہ آج نصیحتاً پیغام بند ہو گئے ہمارے، اصلاحی بیانات پسند نہیں آتے، وہ بیانات پسند آتے ہیں جس میں نعرے خوب ہو، وہ مقرر پسند آتا ہے جو پورے اسٹیج کو ہلا دے، وہ باتیں پسند آتی جس میں لطیفے ہوں۔ اس دور میں لطیفے سنو گے؟ اس دور میں لطیفے؟ اس زمانے میں اور تیرے ہونٹوں پہ تبسم کا سکون، ہنسنے والے تیرا پتھر کا کلیجہ ہوگا۔ اس دور میں لطیفے سننا چاہتے ہو، ہنسنا چاہتے ہو؟ اگر سنجیدگی سے سوچ لو تو مہینوں مسکراہٹ بھول جائیں، ہم مہینوں مسکراہٹ بھول جائیں۔ آج بہت برا حال ہے، بہت برا حال ہے۔ ہمارا نوجوان جس راستے پر چل رہا ہے، اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں رحم فرمائے۔ نوجوانوں تم بڑے خوش نصیب ہو، تم رات کے اس کھلے میدان میں آسمان کے نیچے آپ بیٹھے ہو، بڑے خوش نصیب ہو، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ جیسے تم بیٹھے ہو محنت کرو اور دوسرے نوجوانوں کو بھی سمجھاؤ، روکو غلط راستے سے، لوگو تباہی سے۔ وہ ماں وہ باپ جس نے سپنے سجائے ہیں، جو امیدیں لیے بیٹھا ہے میرا بیٹا جوان ہوگا، میرے لیے سہارا بنے گا، بہو گھر میں آئے گی، ماں سوچتی ہے میرا سہارا بنے گی، ان کے سہاروں کو ٹوٹنے مت دو، ان کے بھروسوں کو ٹوٹنے مت دو، ورنہ دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اور ماں باپوں کی ذمہ داری یہ ہے ہمارے کہ اپنی اولاد کے مستقبل کے بارے میں سوچیں، اصلاح کریں۔ جب بچے ہیں تو دینی تعلیم دیں ان کو، ان کا وہ ماحول معاشرہ بنائیں کہ جب جوان ہو تو کم سے کم اتنا تو ہو کہ اگر وہ ماں باپ کی توہین اور ماں باپ کی بے عزتی کرنا چاہتا ہے، قرآن پڑھا ہوگا تو کم سے کم اسے اتنا تو یاد آ جائے گا کہ ماں باپ کا احترام کیا ہے۔ نوجوان پہلے بھی تھے، ایسا نہیں ہے کہ جوانی آج ہی ہے، پہلے بھی نوجوان تھے، غلط راستوں پر بھی تھے، بڑے بڑے غلط راستوں پر تھے۔ ایک نوجوان تھا، سن لے، ایک نوجوان تھا، اور اس کا حال یہ تھا کہ دن بھر شرابیں پیتا تھا، دن بھر شراب کے نشے میں رہتا تھا۔ ایک دن یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم بن ادھم گزر رہے تھے، نشے میں دودھ پڑا تھا، لوگ کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی مذاق اڑا رہا تھا، منہ سنا ہوا تھا۔ آپ قریب آئے اور قریب آن کر دیکھا تو اپنی گود میں لے لیا اس کے سر کو، پانی منگایا، منہ دھویا، صاف کیا، چلے گئے آپ۔ اسے جب ہوش آیا تو لوگوں نے کہا کم بخت، تیرا منہ ابراہیم بن ادھم دھو کر گئے ہیں۔ دل لرز گیا اس کا، رونے لگا۔ رات ہوئی، حضرت ابراہیم بن ادھم نماز عشاء پڑھ کر گھر آ گئے۔ تھوڑا استراحت کرنے کے بعد جب تہجد کے لیے پہنچے تو دیکھا کہ آج مسجد میں کوئی شخص موجود ہے، پہلے کبھی کوئی نہیں آتا تھا، اندھیرا تھا، پہچان نہ سکے۔ قریب پہنچ کر جب منہ کو دیکھا، وہی نوجوان تھا کہ جس کا چہرہ دھویا تھا۔ جب صبح فجر پڑھ کر سوئے تو آقا علیہ السلام کا دیدار ہوا۔ فرمایا ابراہیم بن ادھم، تو نے اس کا منہ تو دھویا، مگر اس نے اپنے آنسوؤں سے اپنے دل کو دھو کر ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ یہ بھی نوجوان تھا، وہ بھی نوجوان تھا۔ ایک نوجوان اور تھا، جب نوجوانوں کی بات ہے تو سن لو، ایک نوجوان اور تھا، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، وہ بڑا حسین تھا، بڑا خوبصورت تھا، بڑا حسین، بڑا خوبصورت، مگر اس کے رونے کے جو آنسوؤں کے نشانات تھے وہ اس کے گالوں پر پڑے ہوئے تھے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ بھی طواف کر رہے تھے، دیکھا کہ بڑا کمزور نوجوان ہے، گالوں پر نشان ہیں آنسوؤں کے، جسم پر جو اس کا لباس ہے بڑا خستہ ہے، سامنے سے نظر بھی آتا ہے کئی دن کا بھوکا ہے۔ طواف سے فارغ ہو کر 100 درہم آپ کے پاس تھے، وہ تھیلی اس کی دی، فرمایا بیٹا لے، یہ 100 درہم لے لے اور اپنی حالت کو بدل لینا، مطلب تھا کپڑے بنا لینا، کھانا کھا لینا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، پھر کہا، پھر جواب نہیں دیا۔ جب 3 بار کہا تو اس نے اپنا چہرہ اٹھایا اور اس کے بعد کہا ہے بزرگ، یہ 100 درہم یا 100 دینار میں میری حالت بدلنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا خدا کی قسم، اگر کوئی جنت دے دے تب نہ بدلوں اس حالت کو۔ یہ سنت ہے۔ بایزید بسطامی غش کھا کر گرے، ہوش آنے پر پوچھا بیٹا اس حالت میں رکھا کیا ہے؟ اس نے کہا اے بزرگ 25 برس ہو گئے اسی حالت میں، 25 برس اسی حالت میں گزر رہے ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی مصطفیٰ کا چہرہ کبھی اوجھل نہیں ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں 100 درہم میں مصطفیٰ کو دے دوں، جنت کے بدلے میں مصطفیٰ کو نہ دوں میں۔ وہ بھی نوجوان تھے، خود آقا علیہ السلام کے صحابی ایک نوجوان تھے،
इकलौते बेटे थे माँ के, बड़े हसीन थे, बड़े जमील थे, बड़े खूबसूरत थे, और सारे सहाबा उन्हें तका करते थे, इतने खूबसूरत थे। शादी हुई थी 2 रोज कबल, हुजूर की मजलिस में बैठे थे, इतने में हजरत मलकुल मौत आए और उनका या रसूल अल्लाह, ये जो आपका गुलाम है, ये जो आपका सहाबी है नौजवान, बड़ा हसीन है, या रसूल अल्लाह थोड़ी सी देर बाकी है, इसकी रूह कब्ज होने वाली है, अल्लाह का मुझे हुक्म मिला है। हदीस में आता है कि हुजूर ने जब सुना तो आपके चश्माने मुबारक भी बरस पड़े। उस नौजवान सहाबी को हुजूर ने बुलाया, फरमाया तुम अपने घर, तुम्हारे घर कौन कौन है? क्या रसूल अल्लाह, माँ है मेरी, बीवी है, शादी हुई है 2 रोज कबल, बाप नहीं है। हुजूर ने फरमाया काम करो, तुम घर जाओ, माँ से मुलाकात करो, बीवी से मिल लो। उनका मेरे आका कोई गुस्ताखी हो गई, क्यों जाऊं, क्या बात है, खैरियत तो है। जब ज्यादा जिद की तो आका ने फरमाया चंद लम्हे बाकी हैं, तुम्हारी मौत वाक़ई होने वाली है। उन्होंने जब ये सुना तो पूछा या रसूल अल्लाह, वाकई मेरी मौत वाक़ई होने वाली है? फरमाया हाँ। तो उस नौजवान सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, अगर मौत आनी है तो माँ के पास क्या करूंगा जाके, बीवी से क्या कहूंगा? मेरे आका आपकी आगोश में मौत आए, इससे अच्छी जिंदगी क्या होगी मेरी? हुजूर ने कई बार कहा, लेकिन कहा या रसूल अल्लाह आप अपने से जुदा ना करें। हुजूर ने फरमाया ठीक है, बैठो, अच्छा तुम मुझसे अब सवाल पूछते रहो, दीनी मालूमात करो, मसाइल पूछो। हदीस में आता है वो पूछते रहे या रसूल अल्लाह इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। हुजूर के सामने बैठे थे 2 जानू, और पूछते पूछते आखिर वो लम्हा आ गया। धीरे धीरे मुस्तफ़ा की आगोश में झुके, धीरे धीरे मुस्तफ़ा की आगोश में झुके, यहां तक कि आखिरी सवाल था या रसूल अल्लाह महशर में क्या होगा मेरा? आका ने फरमाया तू मेरे साथ में रहेगा। सुभान अल्लाह। होश में आए तू परवास कर गई। ये है जिंदगी, जिंदगी इसको कहते हैं। और ताल्लुक का नाम ये है, मोहब्बत का नाम ये है। मोहब्बत उसी वक्त पूरी होगी जब मुस्तफ़ा के बतलाए हुए रास्ते पर हम अमल करेंगे। हम बहुत पीछे चले गए, हम ज़बान के गाजी बन गए, बहुत पीछे चले गए। कभी संजीदगी से सोचो हम कितने पीछे चले गए। मस्जिदें हमारी खाली हो गई, बच्चे हमारे कुरान से दूर हो गए, हाथों में मोबाइल आ गया, बर्बाद कर दिया गया। अब भी वक्त है थोड़ा शऊर के और होश के नाखून ले लो, बर्बाद कर दिया गया। तुम्हें फ्री सिम कार्ड देकर और साल भर तक 3 महीने तक तुम्हारा कोई हमदर्द नहीं है, तुम्हें मोबाइल फ्री में देकर चलवा दे, नेट भी चलाओ, ये भी चलाओ, वो भी चलाओ। जरा 1 रुपया और 1 वक्त का खाना मांग कर देखना, देखे कोई तुम्हारा कितना हमदर्द 1 वक्त का खाना दे देगा। तुम्हें 1 वक्त का खाना जो नहीं दे सकता, वो तुम्हें हजारों रुपए इस्तेमाल करने के लिए फ्री दे सकता है? नहीं दे सकता। साजिश है तुम्हारे लिए, बर्बादी का रास्ता है तुम्हारे लिए, ताकि तुम अजान हो उसकी आवाज भी तुम्हारे कानों तक ना आए। और जो चीज वो तुम्हारे बेडरूमों तक बेहयाई पहुंचाना चाहते थे, वो चाहते हैं कि तुम्हारे बेडरूम में नहीं रहे, बल्कि हर वक्त तुम्हारे हाथ में बेहयाई तुम्हारे साथ में रहे। और इसके लिए वो करोड़ रुपया खर्च करते हुए जर्रा बराबर भी उन्हें इसकी चाहत नहीं है, क्योंकि तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं। ये खुशी मत मनाओ कि जियो ने फ्री स्कीम निकाली है, उसने फ्री स्कीम निकाल दी। ये खुशी मनाने का वाकया नहीं है, ये सोचने की बात है, ये होश में आने की बात है। अरे तुम्हें फ्री कौन देगा? तुम्हारी लाशों को कोई कफन देने के लिए तैयार तो है नहीं। तुम क्या समझते हो तुम्हें फ्री दे देगा कोई? देखो आज इस मोबाइल ने क्या कर दिया, कौन नहीं जानता? आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता। हां, ये जो बुजुर्ग बैठे हैं, अगर ये सुन लें जो जो रिपोर्ट्स मिलती हैं इन मोबाइलों की, अगर ये सुन लें तो इनका कलेजा फट जाएगा, इनका दिमाग फट जाएगा। कहां पहुंचा दिया नौजवानों को, कहां खड़े हैं हम? रात रात भर हमारा नौजवान ब्रिज के नीचे मोटरसाइकिल पर बैठकर पूरी रात मोबाइल में गुजारता है, और जब अजान होती है फज्र की जाकर के सो जाता है। नौजवानों, अगर इसी हालत में, मोबाइल देखने की हालत में, बेहयाई की हालत में अगर मलकुल मौत आए तो फिर उसे दुनिया की कोई ताकत वापस नहीं लौटा सकती। और इस हालत में अगर मौत हो गई तो फिर खुदा की कसम मुस्तफा भी अपने चेहरे अनवर को फेर लेंगे। अपनी इस्लाह कर लो, खुदा के लिए इस्लाह कर लो।
اپنے آپ کو بدل دو اور اپنی زندگی کے اندر تبدیلیاں پیدا کرو تاکہ زندگی سکون سے گزرے، گھروں کے اندر بھی سکون ہو اور زندگی میں بھی سکون گزرے، بھلے ہی کھانے کے لیے چٹنی ہو مگر سکون سے ہو۔ یہ جو چکن مٹن کھا رہے ہیں، کھانے کو سب کچھ کھا رہا مگر کوئی لذت نہیں، کوئی لذت نہیں۔ کس چیز پر بولوں؟ ہمارے مائیں بہنیں بیٹیاں جو اب سے 30-40 برس پہلے تھیں، جو 20 ہی برس پہلے تھیں، ہمارے باپ کی عمر کے یہ لوگ بیٹھے، پوچھو ان سے، جب جمعرات کا دن آتا تھا، جمعرات کا دن، تو شام کے وقت مغرب کی نماز پڑھتی زیادہ تر کھانا کھایا جاتا ہے گاؤں میں۔ ایک لوتا بچہ ہوتا تھا 1.5 سال کا ماں کا، وہ پیچھے بال پکڑ کر، چوٹی پکڑ کر، گلا پکڑ کر چیختا تھا کہ مجھے چاول دے دے، روٹی دے دے، بچانا چاہتا تھا۔ پڑوس میں کوئی بہن کہتی تھی بہن کیوں رلا رہی ہے، اسے کھانا دے دے، وہ کہتی تھی مر بھی جائے گا تو دے نہیں سکتی۔ کیوں نہیں دے گی؟ جمعرات کا دن ہے، فاتحہ نہیں ہوئی آج۔ جب تک اس کا باپ، اس کا چچا کوئی آن کر اللہ کا کلام نہیں پڑھ دیتا ہے، اس وقت تک کھانا نہیں دوں گی میں اس کو۔ کیا نہیں تھا یہ؟ آج کیا ہو گیا؟ ماڈرن اسلام کے نام پر برباد کیا جا رہا ہے، تمہیں برباد کر دیا گیا۔ ہمارا کل کا نوجوان تھا، دن بھر ہل جوتا کرتا تھا، مزدوری کرتا تھا، سر پر اور ڈھلیا رکھ کر مزدوری کرتا تھا، مگر اگر زیادہ بھی نہیں تو جمعے کے دن جا کر اپنے ماں باپوں کی قبر پر سورہ اخلاص اور درود پاک پڑھ کر کہتا تھا مولا میرے ماں باپوں کی بخشش کر دینا۔ آج روک دیا گیا اس سے۔ آج شرک اور بدعت کہہ کر تمہیں بیگانہ بنایا جا رہا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ وہ فاتحہ کا کھانا، قرآن عظیم کی تلاوت کیا ہوا کھانا جب ہمارا بچہ کھاتا تھا تو 2 بچوں کا باپ بن جاتا تھا۔ حیا وہ ہوتی تھی، شرم ہوتی تھی کہ ماں کے اور باپ کے سامنے اپنی بیوی سے پانی نہیں مانگتا تھا۔ وہ فاتحہ کا کھانا کھانے والی ہماری بیٹی 2 بچوں کی ماں بنتی تھی، مگر جب میکے میں آتی تھی تو شرم کی وجہ سے اپنے باپ کے سامنے ہنستی نہیں تھی۔ آج کیا ہے؟ کیا حال ہے اور کہاں کھڑے ہیں ہم؟ اور اگر ہم نے اب بھی نہیں سوچا تو آنے والا وقت اس سے بھی زیادہ بھیانک ہوگا، خطرناک ہوگا۔ اگر ہم نے اب بھی اپنی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کی تو پھر یاد رکھو تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی، اور ایسا نہ ہو کہ پھر تباہی کے اس دہانے پر کھڑے ہو جائیں کہ لوٹنا ناممکن ہو جائے اور راستہ بھی واپس ہونے کے لیے نہ ملے۔ آؤ، ہماری تعداد کم ہے، جلسہ چھوٹا ہے، لیکن تعداد سے مطلب نہیں بنتا ہے، تعداد سے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ہمارے حوصلے اور ہمارے ارادے پکے ہو، عزم مستحکم ہو تو ایک سے نہ جانے کتنے بن جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اپنی سنت بنا دیا اور بتا دیا کہ دیکھو یہ بھی میری ایک سنت ہے۔ میں ظاہراً اکیلا تھا اور پورا 2 لاکھ کی آبادی والا مکہ جس میں ظلم، بربریت، دہشت اور درندگی کا پورا ماحول تھا، سب کچھ تھا، دیکھو میں نے کیسا نظام بدل دیا۔ تم میرے غلام ہو، میرا کلمہ پڑھنے والے ہو، فیض رسالت تمہارے ساتھ میں رہے گا، فیض نبوت تمہارے ساتھ میں رہے گا۔ یہ مت سمجھنا کہ مصطفیٰ کا فیض بند ہو گیا، جس دن فیض بند ہوگا اس کو قیامت کہتے ہیں۔ مصطفیٰ کا فیض کل بھی جاری تھا، آج بھی جاری ہے۔ سبحان اللہ، یہ بات یاد رکھیں، کل بھی جاری تھا، آج بھی جاری ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، کل ڈائریکٹ ملتا تھا، آج انڈائریکٹ ملتا ہے، اور آج بھی ڈائریکٹ ملتا ہے۔ کتنے جن کو ڈائریکٹ ملتا ہے؟ ہم جیسوں کو انڈائریکٹ ملتا ہے، کسی کے ذریعے سے ملتا ہے۔ برانچیز بنا دی گئی ہیں فیض رسالت کی، ڈائریکٹلی وہاں آتا ہے۔ جیسے کہ یہ لائٹ جل رہی ہے تو ڈائریکٹلی ڈائم سے تھوڑی ہے بھئی، ڈائریکٹلی ڈائم سے نہیں جلا سکتے اس کو آپ۔ یہ آ رہی ہے کہیں سے، ڈائم سے چلی، وہاں سے پھر جو پاور ہاؤس ہے وہاں پر آئی، جو فیڈرز ہیں اس میں فٹ ہوئی، فیڈر کے ذریعے سے پھر ٹرانسفارمر میں پہنچی، اس کے بعد آ رہی ہے۔ فیض رسالت پورے تابانی کے ساتھ جاری اور ساری ہے جو 1400 سال پہلے تھا، لیکن اس وقت صحابہ کرام ڈائریکٹ لیتے تھے، ان کے پاس پاور تھا لینے کا۔ ہمارے پاس وہ پاور نہیں ہے جو ڈائریکٹ ہم لے لیں، ہمیں کنیکشن چاہیے، چاہے کنیکشن چشتی ہو، چاہے کنیکشن قادری ہو، چاہے سہروردی ہو۔ یہ تمام اسٹیشن بنا دیے گئے فیض رسالت اور فیض نبوت کے، یہ کبھی بند نہیں ہوگا۔ اس لیے آؤ جڑو ان سے جو مصطفیٰ سے جڑ گئے، ان کے ہو جاؤ جو مصطفیٰ کے ہو گئے۔ یہ مہینہ سفر کا ہے اور آنے والا مہینہ عید میلاد کا ہے۔ آپ جانتے ہیں آنے والا مہینہ عید میلاد کا سبحان اللہ، یہی وہ مہینہ ہے۔ آنے والی 25 تاریخ کو ایک عاشق رسول کی یاد کے پھر دھوم تو بجتی رہتی ہے، مگر اور ڈنکے بجیں گے جن کو ہم سب اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتے ہیں، سبحان اللہ، جنہوں نے ہمیں عشق رسول کا سلیقہ سکھا دیا،
جنہوں نے ہمارے ایمان کی اور ہمارے عقیدے کی حفاظت کر لی، جنہوں نے ایک بد مذہبیت اور نجدیت اور وہابیت کے خلاف ایک ایسا باندھ دیا جو ہماری حفاظت ہو گئی، ورنہ بر صغیر کا مسلمان نہ جانے آج کہاں کھڑا ہوتا۔ اور اس لیے کہ جب انہوں نے یہ کام کیا تو پھر اللہ رب العزت نے کیا تمغہ دے دیا، تو قرآن نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ، میرے محبوب ان سے کہہ دو کہ اگر تم چاہتے ہو یا تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو یا تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں دوست رکھے، تو اس کے لیے ایک ہی شرط ہے فاتبعونی۔ قرآن میں جا بجا کیا آیا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اس آیت میں یہ نہیں آیا کہ فاطیعونی، نہیں، فاتبعونی۔ اطاعت میں اور اتباع میں فرق ہے، اطاعت میں اور اتباع میں فرق ہے۔ اطاعت تو سب کرتے ہیں اور کرتے تھے، مگر اتباع وہی کرتا ہے جو وفادار ہوتا ہے۔ اتباع کر لو مصطفیٰ کی، اللہ تمہیں دوست رکھے گا، تم اللہ کے دوست بن جاؤ گے، اللہ تمہارا دوست بنے گا۔ اور اسی پر فرماتا، اسی پر بس نہیں بلکہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، جو ہوا وہ ہوا کرے، جاؤ اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، مگر تم اتباع کر لو میرے حبیب کی، میرے حبیب کی پیروی کر لو، میرے حبیب نے جو بتایا ہے اس پر عمل کر لو، اور اس پر عمل کرو گے تو پھر اللہ رب العزت گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ اور جب گناہ معاف ہو گئے تو اس سے بڑی دولت کیا ملے گی تمہیں؟ کیا ملے گی؟ اللہ رب العزت نے ہم سب کو بڑا خوش نصیب بنایا۔ یاد رکھیں ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہیں، حضور کے غلام ہیں۔ معمولی ہمارے لیے خوش نصیبی نہیں ہے، لہذا جو یہ اللہ نے نعمت عطا کی ہے اس نعمت کا شکریہ ادا کریں۔ عید میلاد، میلاد مصطفیٰ کے بھی دو ہی پیغام ہیں، یاد رکھیں۔ آپ لوگ سنیں گے علماء کو، مہینہ شروع ہوگا عید میلاد پر، عید میلاد کے بھی دو ہی پیغام ہیں، ایک پیغام سیرت اور ایک پیغام محبت۔ مصطفیٰ کے میلاد کے دو ہی مقصد، پیغام سیرت، پیغام محبت۔ مصطفیٰ کے اسوہ حسنہ کو دیکھ کر عمل کرو اور مصطفیٰ سے بے پناہ محبت کرو، یہی مقصد ہے میلاد مصطفیٰ کا، اور یہی مقصد ہوتے ہیں ان جلسوں کے، یہی مقصد ہوتے ہیں اجتماعات کے، جو آپ کو بلایا جاتا ہے۔ یہ قابل مبارکباد ہے یہ نوجوان، میں نے تو دیکھا کیا جذبہ تھا ان کے اندر، ان میں چھوٹے بچے بھی ہیں، کچھ بڑے بھی ہیں، کہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے لیے عشق رسول کانفرنس سجا کر ہم جیسے اور آپ جیسے، ہم جو بڑے عمر کے لوگ ہیں، ہمارے لیے ایک یہ آئیڈیل بن گئی۔ اللہ ایسے نوجوانوں کو اور جذبہ عطا کرے، کاش ہمارے سارے نوجوان اسی جذبے کے ہو جائیں، یہی انہیں دیوانگی طاری ہو جائے۔ خدا کی قسم اگر یہی حال ہو گیا تو آنے والا جو وقت ہے جو یہ ان نوجوانوں کا ہے، اس امت کے لیے بڑا سنہرا وقت ہوگا، بڑا اچھا وقت ہوگا۔ اور اللہ سے دعا ہے میری بالخصوص اس کھلے آسمان کے نیچے کے پروردگار، ان نوجوانوں کو جو تیرے حبیب کی محبت کا پیغام دینے کے لیے، تیرے حبیب سے عشق اور محبت کرنے کا جو پیغام دینے کے لیے انہوں نے جو یہ کانفرنس منعقد کی ہے، تو ان کے کاروبار میں بھی، ان کی عمر میں بھی، ان کے عمل میں بھی برکت عطا فرما، آمین۔ اور ان کو دینی اور دنیاوی دونوں ترقی عطا فرما۔ آمین۔ ان کے والدین جو زندہ ہیں پروردگار عالم ان کی عمر میں اضافہ فرما، آمین۔ اور جن کے والدین نہیں ہیں ان کی قبر پر نور کی بارش فرما، آمین۔ اور ایسے نوجوانوں کو ہماری امت کا سرمایہ بنا دے، ہماری آمین۔ قوم کا سرمایہ بنا دے۔ آمین۔ میرے مولا ہمارے آنے والے دور میں ان نوجوانوں کو بد مذہبیت سے، ہر برائی سے ان کی حفاظت کر لے۔ آمین۔ شیطان بڑا طاقتور ہے، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کو ہر برے راستے سے بچا، ان کی حفاظت فرما، ایمان کی بھی حفاظت فرما، عقیدے کی بھی حفاظت فرما، اور دینی اور دنیاوی دونوں خوشحالی عطا فرما۔ یہی چند باتیں تھیں آپ کے سامنے رکھ دی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم کہنے سے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔